بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اردو پوڈ کاسٹ کے 16ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اقتباس ہے مستنصر حسین تارڑ صاحب کی کتاب سے، ان کے سفر نامے سے، جس کا نام ہے نکلے تیری تلاش میں۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب پاکستان سے افغانستان اور افغانستان سے ایران زمینی راستے سے پہنچے۔ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے تجربے کو وہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ پچھلے پہر ہم مشہد کے نواح میں پہنچے۔ شہر کے افقی خطوط میں سب سے زیادہ نمایاں امام رضا علیہ السلام کے روضے کا سنہری گنبد تھا، جو دوسری تمام عمارتوں سے بلند دھوپ میں چمک رہا تھا۔ بس اڈے پر کھڑی ہوئی، فیصلہ ہوا کہ روضے کی زیارت سے پیشتر اسٹیشن سے تہران روانہ ہونے والی گاڑی کا وقت دریافت کر لیا جائے۔ مشہد کا ریلوے اسٹیشن حال ہی میں تعمیر ہوا ہے۔ جدید فن تعمیر کے نمونے کی ایک کشادہ اور وسیع عمارت، جس کی چھت ایک خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ستونوں کے بغیر کھڑا ہوا اتنا بڑا اور اونچا چھجا ابھی گر پڑے گا۔ بہرحال اس روز تو بچاؤ ہو گیا۔ اندر داخل ہوئے تو معلومات اور ٹکٹوں کی کھڑکیاں بند تھیں اور پورا ہال بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ ایک خاکروب سے معلوم ہوا کہ صبح ایک گاڑی تہران سے آتی ہے جو شام کو واپس چلی جاتی ہے۔ وقفے میں اسٹیشن کے عملے کے ارکان گھر جا کر قیلولہ فرماتے ہیں۔ شیخ اور دوسرے پاکستانی ابھی تک ہمارے شریک سفر تھے۔ انہوں نے انتظار خانے کی بینچ پر استراحت کا ارادہ کرتے ہوئے کہا، مشہد سخت مذہبی شہر ہے، مجھے موافق نہیں آ سکتا، آپ لوگ زیارت کرائیں، میں سامان کی رکھوالی کرتا ہوں۔ شیعہ مسلمانوں کے نزدیک مشہد امام رضا علیہ السلام کے روضے کی نسبت سے کربلا اور نجف کے بعد سب سے زیادہ تقدس رکھتا ہے۔ روضے کے صدر دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی دونوں طرف تبرکات کی متعدد دکانیں ہیں۔ حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی رنگدار شبیہیں، تسبیحیں، مذہبی قطعے، کیلنڈر، خاک پاک اور ہر مرض کے لیے چاندی کے تعویذ۔ میں نے تھیلے سے اپنا مووی کیمرہ نکالا اور لینس پر آنکھ جما کر روضے کے بڑے گنبد کو فوکس میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ میں فلم بنانے کے لیے بٹن دباتا، کسی کے آہنی ہاتھ نے ایک جھٹکے سے میرا کیمرہ چھین لیا۔ میرے سامنے روضے کا مسلح محافظ سینہ تانے کھڑا تھا۔ فوٹو ممنوع، اس نے قہر آلود نظروں سے میری طرف گھورتے ہوئے کہا۔ میرا جی چاہا وہ ایک نظر ان دکانوں پر بھی ڈالے جہاں روضے کی رنگین تصویریں بک رہی تھیں۔ شما خارجی، فوٹو ممنوع، اس نے میرے بڑے ہوئے بالوں اور کپڑوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ خارجی کے لفظ پر علی بدک گیا۔ تم خارجی ہوگے؟ میں شیعان حیدر کرار سے تعلق رکھتا ہوں، غزل باش، سمجھے؟ اور یہ بیچارہ بھی مسلمان ہے۔ ثبوت کے طور پر اس نے اپنے گلے کا تعویذ محافظ کے سامنے لہرا دیا۔ تعویذ پر کلمہ طیبہ تحریر تھا۔ بالے بالے، محافظ نے معذرت کرتے ہوئے کہا اور میرا کیمرہ واپس کر دیا۔ ہم شاہ عباس کے تعمیر کردہ بڑے دالان میں داخل ہوئے، جس کی تمام دیواریں بیل بوٹوں سے آراستہ نیلے ٹائلوں سے مزین تھیں۔ میناروں پر سونے کا ملمہ چڑھایا گیا تھا اور ہر دیوار کے سامنے ایک بلند دروازہ تھا جس کے پہلو میں حجروں کی قطاریں تھیں۔ دالان میں ایران اور دنیا کے ہر خطے سے آئے ہوئے مسلمان عورتیں مرد جمع تھے، بعض نماز میں مشغول اور زیادہ تر آہ و بکا میں مصروف۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے اور مامون الرشید کے حوالے سے کچھ باتیں مستنصر حسین تارڑ صاحب نے بیان کی، جو ان کے اپنے خیالات ہیں، ہم ان سے عبور کرتے ہیں۔ یہاں ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کرتے چلیں کہ خارجی فارسی زبان میں فورنر کو کہتے ہیں، جو کہ ان کے دوست یہ سمجھے، کیونکہ دینی اصطلاح میں خارجی ان افراد کو کہا جاتا ہے جو دین سے خارج ہو گئے، تو ان کے دوست کی غصے کی وجہ یہ بنی کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ خارجی لفظ سے کچھ اور تھی، لیکن فارسی زبان میں خارجی اس کو کہتے ہیں، ہر غیر ایرانی کو خارجی کہا جاتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ہم نے اپنے جوتے اتار کر باہر بیٹھے ہوئے خادم کے حوالے کیے اور چاندی کے بڑے دروازے سے روضے کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ اندر ہال میں زائرین کا بے پناہ ہجوم تھا۔ لوگ جہاں چاہتے فرش پر لیٹ جاتے، سجدہ ریز ہوتے یا چاندی کے دبیز دروازوں کو بے تحاشا چومنا شروع کر دیتے۔ طویل مدت میں کروڑوں عقیدت مندوں کے ہونٹوں سے مس ہوئی یہ چاندی اور مصفہ اور چمکدار ہو گئی تھی۔ ماحول میں عقیدت اور جذبے کی شدید لہر دوڑ رہی تھی۔ ہال کی چھتیں سونے، چاندی اور شیشوں سے مرصع تھیں
اور سارا فرش پیش بہا قالینوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ زائرین کے ریلے نے مجھے بھی روضے کی طرف دھکیل دیا۔ جوں جوں روضے کی جالی قریب ہو رہی تھی، زائرین کی آہ و بکا اور گریہ زاری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جدید مغربی لباس پہنے ہوئے ایرانیوں کے دوش بدوش خراسانی چرواہے اور ترکمان خانہ بدوش تھے، جن کی نگاہیں ہال کے وسط میں چاندی کی جالی کے بیچ سیاہ ریشمی پردوں میں ملفوف امام کی قبر پر تھیں۔ وہ روتے، آہیں بھرتے، جالی کا طواف کرتے اور پھر دیوانہ وار اس کی قبر سے لپٹ جاتے۔ مریض اور لاچار اپنا پیرہن جالی سے رگڑتے اور امام سے شفا کی بھیک مانگتے۔ ان کی آنکھیں عقیدت کی گرمی سے جل رہی تھیں۔ جذبہ ان کو کسی اور جہان میں لے گیا تھا۔ وہ آج امام کی معصومیت کا حصہ بانٹنے آئے تھے۔ مجھ پر بھی ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی۔ آج ایک معصوم درویش کو عوام کی عقیدت اور جذبے کی معراج نے اس جگہ لا کھڑا کیا تھا جہاں شہنشاہوں کا گزر بھی نہ تھا۔ شاہ عباس پاپ آدھا اپنے دارالسلطنت اصفہان سے یہاں آیا تھا۔ دائمی عظمت کا سرچشمہ واقعی عوام ہوتے ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جالی کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ میرے ساتھ کھڑے ہوئے سیاہ پوش درویش نے ہاتھ اٹھا کر درود پڑھا اور میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ روضے کے باہر دالان میں مکمل خاموشی تھی۔ دھوپ میں سنہری گنبد چمک رہے تھے۔ میں اسی اضطرابی حالت میں صحن کے ساتھ ساتھ چھوٹے سے راستے میں سے گزر کر مسجد گوہر شاد میں داخل ہوا تو ایک دم مکمل خاموشی اور گہرے سکون کا احساس ہوا۔ ساری مسجد نیلی روشنی کے سمندر میں نہائی ہوئی تھی۔ خراسان کی ملکہ اور تیمور کی بہو گوہر شاد کی تعمیر کردہ یہ مسجد ایران کی خوبصورت ترین مسجدوں میں شمار ہوتی ہے۔ نیلے ٹائلوں کا کام اتنا دیدہ زیب ہے کہ ایک فرانسیسی سیاح نے اسے دیکھ کر کہا تھا، مسجد گوہر شاد کی نیلی دیوار ہی پورا ایران ہے۔ تہران جانے والی گاڑی جب اسٹیشن سے باہر نکلی تو مشہد کا شہر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ امام رضا کے روضے کا سنہری گنبد چھتوں اور کشادہ بازاروں سے بلند نیلے آسمان میں ایک سنہری گولے کی مانند اٹکا ہوا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام اس دعا پر کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو زیارات مقامات مقدسہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔